رب کریم جل مجدہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ آیت کریمہ کے یہ دو جملے جب ان کے حروف تہجی کے اعداد جوڑیں تو 1272 بنتے ہیں۔ کتنے؟ 1272 اور سن 1272 ہجری میں ہی اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سن ولادت خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کریمہ سے استخراج فرمایا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا، ایمان ثابت فرما دیا، اور ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے فرما دی۔ دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں، پہلے جملے کو اور دوسرے جملے کو، تو اس آیت کریمہ کے جلوے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پوری زندگی میں نظر آئیں۔ ایمان بھی ان کا اتنا پختہ اور ثابت، یا اللہ اکبر، جس ایمان کی توصیف و تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، ایسا عمدہ ایمان۔ اور مدد کیسی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ اب ایمان کیسا نقش فرمایا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا، تو خود فرماتے ہیں ان الحب هو الایمان کلہ۔ تڑپ کے بولو ذرا، زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے، بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے، عشق ہی پورا ایمان ہے حضرات۔ اور عشق کہتے کس کو ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ عشق کیا ہے۔ عشق ایک بدیہی چیز ہے، سمجھتے سب ہیں عشق، لیکن جان نہیں پاتے ہیں عشق۔ مزہ وہی جانتا ہے جو عاشق ہوتا ہے، عشق کا مزہ وہی جانتا ہے۔ جیسے ادرک کا مزہ بندر نہیں جانتا، ایسے ہی عشق کا مزہ غیر عاشق نہیں جانتا۔ کیا بات ہے۔ عارفین سے پوچھئے، بلکہ یہاں فیض العارفین سے پوچھئے کہ عشق کسے کہتے ہیں، تو حضرات عشاق بیان فرماتے ہیں العشق هو نار في القلوب تحرق ما سوى المحبوب۔ سبحان اللہ۔ عشق دلوں کی اس آگ کا نام ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہے عشق۔ بے شک یہ عشق کی توضیحی تعریف ہے حضرات۔ اب جتنا جس کو عشق ملے گا اسی اعتبار سے محبوب اس کے دل میں جاگزیں ہوگا، اور جتنا عشق بڑھے گا اتنا ہی وہ عاشق محبوب کے دشمنوں سے گریز کرے گا۔ حضرات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عشق کی وضاحت فرمائی اور اس کے اثرات کو ظاہر فرمایا کہ عشق عاشق کے دل میں ہوتا ہے اور اس کا اثر عاشق کی ذات پہ پڑتا ہے۔ ایسا اثر پڑتا ہے کہ عاشق محبوب کے سوا کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ عاشق کا عشق جب حد کمال کو پہنچتا ہے تو عاشق کی نظر جس طرف اٹھتی ہے ادھر ہی جلوہ حبیب نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ ارشاد فرمایا وہی جلوہ شہر بہ شہر ہے، وہی اصل عالم و
وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر نگاہ اٹھتی ہے عاشق کی، ادھر جلوہ حبیب ہی نظر آتا ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جگہ حضور ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ عشق کی آگ ابتداءً ہلکی ہلکی ہوتی ہے اور جب لگتی ہے تو دھواں سا اٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چولہے میں ابتداءً دھواں ہی نکلتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب اپنے دل کی طرف نظر کی اور عشق کی آگ جب لگی اور دیکھا کہ دھواں نکل رہا ہے تو ارشاد فرمایا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ دل بھی بڑا سمجھدار دل تھا، بڑی جلدی مان گیا اور اس نے لو کو اور تیز کیا اور عشق میں بڑی جلدی تیزی سے جلنے لگا، اور جب جلنے لگا تو ظاہر بات ہے کہ دل جب جلے گا تو اس سے کباب جیسی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہرن کے کباب بہت مشہور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ آمین۔ اور ہرن کی آنکھیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ہرن کی آنکھوں سے محبوب کی آنکھوں کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ہرن کے کباب کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہی ہے، ذائقہ اچھا ہوتا ہی ہے، لیکن دل اگر عشق رسول میں جل کے کباب بن جائے تو اس کی خوشبو سے ہرن کے کباب کی خوشبو کو کوئی نسبت نہیں، اور اس کے مزے سے اس کباب کے مزے کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا۔ سبحان اللہ۔ اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن یوم رضا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات، یہ اعلیٰ حضرت کو اس عشق سے مزہ حاصل ہوا، دل جل رہا ہے عشق میں اور عاشق کو لطف آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جتنا دل جل رہا ہے عشق رسول میں اتنے ہی لطف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ عشق کی آگ کو کتنا محمود سمجھ رہے ہیں اور کتنا محبوب سمجھ رہے ہیں کہ اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ ہے ایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ارشاد فرماتا ہے پروردگار، فی قلوبہم اولئک کتب فی قلوبہم، اعلی قلوبہم نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا، بلکہ ارشاد ربانی ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا، ایمان ثابت فرما دیا، ایمان نقش فرما دیا۔ کسی چیز کے اوپر لکھنا اور چیز ہے اور اندر لکھنا اور چیز ہے۔
اوپر کی چیز تو عام تحریروں میں مٹ جایا کرتی ہے، لیکن اگر اندر لکھ کر اوپر سے شیشہ لگایا جائے تو وہ تحریر مٹتی نہیں ہے۔ خدا پاک کی تحریر تو کوئی بھی نہیں مٹتی، اور اس نے پھر بھی کتنے بہتر انداز میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش فرمایا، یعنی دلوں کے اندر اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے اور ثابت فرما دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر میرے دل کے دو حصے کر لیے جائیں، بیچ سے پھاڑ کے دیکھا جائے تو ایک حصے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے حصے پہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، آئیے ذرا انہی کے شہزادے حضور مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں تو وہ ترجمانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جو ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ جو ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، جو ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق کے جلوے ہیں، یہ ایمان کے جلوے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی روح کے ذریعے ان کی مدد فرما دی۔ تو یہ بھی ہم دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا پاک نے کیسی مدد فرمائی، کیسی تائید فرمائی۔ اے بریلی شریف شہر کے لوگوں اور قرب و جوار اور دور و دراز سے آنے والے لوگوں، اس چیز کو نوٹ کر لو اور اچھی طرح سے ذہن میں بسا لو۔ میں بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ کیسا جلوہ ملا ہے آیت کا اعلیٰ حضرت کو۔ وہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، ان میں جتنی کتابیں خوش قسمتی سے منظر عام پر آ گئی ہیں، آج تک کسی بھی بد مذہب نے، جبکہ ہر فرقے جو باطل فرقے ہیں، ہر فرقے کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کتابیں تصنیف فرمائی، آج تک کسی فرقے کے کسی عالم کے بس کی بات یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کسی ایک کتاب کا بھی کوئی آج تک رد لکھ دیتا۔ اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کا آج تک کوئی رد نہ لکھ سکا۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا پاک کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی ایسی مدد کی گئی تھی، ایسی مدد کی گئی تھی، ایسی مدد کی گئی تھی کہ سارے باطل فرقوں کی قلم کی توانائیوں کو چھین لیا گیا۔ میرے تکبیر، نعرہ رسالت، جس میں یوم رضا مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان بریلی شریف۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آج تک کوئی رد نہیں لکھ سکا، کوئی مائی کلال رد نہیں لکھ سکا آج تک، اور رد لکھنا تو درکنار، اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کا رد لکھنے کے لیے قلم اٹھ بھی نہ سکا کہ پوری تشریف کا کوئی رد لکھ دیتا۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کا ایک معجزہ ہے اور معجزے کا کوئی جواب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جس میں یوم رضا مولانا سبحان رضا خان صاحب۔ کس کو کہتے ہیں معجزہ؟ المعجزۃ ما تعجز العقل، معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل کو عاجز کر دے، اور معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پوری ذات مصطفیٰ جان رحمت کی مکمل دلیل ہے، پورا وجود مصطفیٰ کی دلیل۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کوئی قلم سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی
اور پوری زندگی کی ایک نقل و حرکت بھی کوئی خلاف شرع ثابت کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. رات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی لیے تو فرمایا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، مار ہے، بے عدو کے سینے میں غار ہے. بے شک، سبحان اللہ. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خنجر احمد رضا. رات یہ رضا کے نیزے کی مار دیتے. رات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی لیے تو فرمایا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، مار ہے، بے عدو کے سینے میں غار ہے. بے شک، سبحان اللہ. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خنجر احمد رضا. رات یہ رضا کے نیزے کی مار دیتے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری زندگی تصنیف و تعلیف میں گزار دی، فتویٰ نویسی میں گزار دی. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کے تصنیف فرما رہے ہیں. قلم یہاں چل رہا ہے. وہ قلم کیا تھا؟ قلم حق رقم خارا شگاف. ان کا قلم بریلی شریف کے محلہ سوداگرہ میں چل رہا ہے اور رشید احمد گنگوہی گنگوہ میں تڑپ رہا ہے. کیا بات ہے. توجہ کرو، نیزے کی مار دیکھو. اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے اور تھانوی جی تھانہ بھون میں تڑپ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے اور قاسم نانوتوی نانوتے میں دم توڑ رہے ہیں. کیا بات. اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے. خلیل احمد امبیٹوی کی جان امبیٹھا میں نکل رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے. غلام احمد قادیانی قادیان میں مر رہا ہے. یہ کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے قلم میں خدا نے وہ قوت عطا فرمائی اور وہ شوکت عطا فرمائی، وہ تاب و طاقت عطا فرمائی کہ یہاں سے وہ دنیا کے ہر بد مذہب کا شکار کر رہے تھے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے جو نکلا بے شک ایسا حق نکلا، ایسا حق نکلا کہ اس کو نام کرنے والا کوئی مائی کلال پیدا ہی نہیں. جو لکھا انہوں نے وہ اپنے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کی خاطر لکھا اور دلائل کے وہ دریا بہائے. آج تو ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا مطالعہ کرو. جو کتاب بھی مل سکے اسے سینے سے لگاؤ اور اس کتاب میں دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے ہوئے کیسے کیسے دلائل ہیں، دلائل کے انبار. کسی مسئلے پر اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی تصریف فرماتے ہیں تو 40 سے کم تو دلائل دیتے ہی نہیں. کسی میں 40 حدیثیں، کسی میں 100 حدیثیں، کسی مسئلے پر 200 دلیلیں، کسی میں 400 دلیلیں، 450 دلیلیں، ایک ایک عقیدے سے متعلق دلائل کا ایسا انبار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لگا دیا کہ آج دنیا سنیت مطمئن ہو گئی اور دنیا سنیت کے جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے وہ خزانہ لٹا دیا کہ آج سب سنی مسلمان اور سب علماء مالا مال ہیں. اس لیے اہل سنت کے علماء نہ یتیم العقل ہیں نہ یتیم العلم ہیں. اعلیٰ حضرت کے دسترخوان سے خوش اچھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مدد ملی کہ آج کوئی بھی سنی عالم چاہے وہ چھوٹا ہو یا موٹا ہو، جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہو، چاہے وہ دبلا ہو چاہے پتلا ہو، اور چاہے کوئی مقرر ہو چاہے محرر ہو، چاہے مصنف ہو چاہے مؤلف ہو، اور چاہے مدرس ہو چاہے کوئی
مناظر ہو، جب بھی کسی باطل فرقے کے مد مقابل آتا ہے تو باطل کو للکارتا ہے. تو آج سنی مسلمان تو الحمدللہ سنی عالم للکارتے ہیں، ہر بد مذہب کو للکارتے ہیں. لیکن دیکھا آپ نے آج تک کہ یہ سنی علماء جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ باطل پرستوں کو للکارتے ہیں، آ جاؤ مناظرے کے لیے، آ جاؤ میدان میں، اور باطل پرست کبھی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر آ جاتے ہیں تو منہ کی کھانی پڑتی ہے. بات کیا ہے؟ یہ سنی عالم چاہے کوئی ایران میں ہو، چاہے توران میں ہو، چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے کہیں ہو، جب سنی عالم ہر طرح کے سنی عالم للکارتے ہیں ہر طرح کے باطل پرستوں کو، تو کیوں للکار دیتے ہیں میدان میں آنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ سارے سنی علماء کی پشت پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہاتھ ہے، اعلیٰ حضرت کا دست شفقت ہے. جب کبھی بھی میدان مناظرے میں کوئی بھی آتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے دلائل ہی کو سامنے لاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جن باطل پرستوں کی پکڑ کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ایسی گرفت کی ہے کہ اس گرفت کے بغیر کوئی سنی عالم میدان میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک اعلیٰ حضرت کا سہارا نہ لے. اعلیٰ حضرت نے جن علماء کی گرفت کی ہے، مرتے دم تک وہ بھی اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکے. رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی اور مرتد قادیانی، یہ سب کے سب مرتدین اپنا ایمان آخر دم تک ثابت نہ کر سکے، اور آج تک مناظرے میں کوئی ان کا وکیل اور کوئی ان کا خوشاچی ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکا، اور کوئی بد مذہب کبھی میدان مناظرے میں جیت نہ سکا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسی گرفت کی تھی کہ اب ان کا اسلام قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. رات آئیے ذرا یہ بھی دیکھیں اعلیٰ حضرت کی تصنیف کے جوہر کیا ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں نہیں مکۃ المکرمہ کے اندر پہنچے، اور خلیل احمد امبیٹوی نے وہاں اعلیٰ حضرت کے خلاف سازش رچی اور یہ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا کہ یہ تو رسول کا علم خدا کے علم کے برابر مانتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، رسول کا علم یہ اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، خدا کے بغیر دیے، ذاتی علم مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی افواہیں پھیلائیں. اعلیٰ حضرت سے جب سوال کیا گیا وہاں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں ایک عظیم تصنیف پیش کی، اور ایک عظیم کتاب، وہ بھی اردو میں نہیں عربی زبان میں، جبکہ اعلیٰ حضرت اپنا کتب خانہ ساتھ نہیں لے گئے تھے. وہاں اعلیٰ حضرت تو حج و زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. آدمی رخت سفر مان کے لے جاتا ہے اور مسائل کی کتابیں لے جائے 2-4 وہ الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جب یہ سوال کیا گیا وہاں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل کے وہ دریا بہائے، اور 8 گھنٹے کے اندر عربی زبان میں اتنی عظیم تصنیف پیش کر دی کہ جب وہ شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی تو شریف مکہ اپنی ران پہ ہاتھ مار مار کے داد و تحسین سے نواز رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم کے علماء خطبے پڑھ رہے تھے. یہ ہے تکبیر، نعرے رسالت، جشن یوم رضا، الدولت المکیہ. حضرات الدولت المکیہ کتاب اعلیٰ حضرت نے وہاں تصنیف کی. میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کو سناتا، لیکن قلت وقت دامنگیر ہے. یہاں یہ عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت کے تشریف لانے کے بعد علامہ یاسین مصری جو حرم نبوی کے مدرس تھے، انہوں نے الدولت المکیہ ملاحظہ فرمائی، اور انہوں نے وہ تصنیف جب دیکھی تو وہاں سے ایک مکتوب بھیجا بریلی شریف، اور اس خط کے اندر یہ لکھا، واللہ ما رأیت مثل هذا الكتاب فی مدت عمری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ لکھا علامہ یاسین مصری نے کہ جو مصر کے رہنے والے تھے اور حرم مدینہ میں تعلیم دیتے تھے. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی کتاب دیکھی ہی نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، جشن یوم رضا، مولانا سبحان رضا خان صاحب قبلہ. پھر وہ فرماتے ہیں لو کان لی قوت و استطاعت لکتبت
هذه الرسالة بالذات على الواح الفقہ. فرماتے ہیں سنو، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو یہ کتاب روشنائی کے سے لکھنے کے لائق نہیں تھی. اگر میری استطاعت ہوتی تو میں چاندی کی تختیاں بنوا کے اس کو سونے سے لکھ دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تصریف. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَيُزَجِّلْ حَوَاشِيهَا بِالْجَوَاهِرِ وَاللَّعَالِي. فرماتے ہیں اور اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں اس کتاب کے حاشیے کو ہیروں سے اور جواہرات سے مزین کر دیتا. سبحان اللہ. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تصنیف. اے لوگوں، اور فرماتے ہیں یہ تو تصنیف کی بات ہے. جس کی تصنیف کی یہ شان ہے اس مصنف کی کیا شان ہوگی؟ تو فرماتے ہیں لو کان الشیخ احمد رضا خان ہنا فی الطیبہ لغسلت قدمہ وشربتہ. فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت یہاں پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی موجود ہوتے مدینہ طیبہ میں تو میں ان کے دونوں قدم دھو لیتا اور دھو کے پی جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بقتحلت فی عینی غبار قدمی غبار نعلی. فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ یہاں ہوتے تو میں ان کی نالین مقدس کے غبار کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لوگوں، بریلی شریف کا سرما مشہور ہے. آج پہلے سے بھی سرمے کا ذکر چلا آتا ہے. کیا بات. لیکن یہ سرمے کی انہیں ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نالین مقدس کے غبار کو سرما بنانے کی خواہش کی. کنہوں نے؟ اس عاشق رسول نے کہ جو مدینہ طیبہ میں سرکار کے گنبد خضرا کے سائے میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور جو پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے قدم پاک کی نالین کے غبار کو آنکھوں میں سرما بنا کر لگانے کی خواہش ظاہر کی. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا جیسا علم بے مثال تھا ویسا ہی عشق بے مثال تھا. وہی تو اعلیٰ حضرت ہیں کہ جن کی یہ خواہش تھی وہاں پر آپ نے جوتے پہن کر کیا قدم سے چلنے کو بھی معیوب سمجھا. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. سبحان اللہ. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. سبحان اللہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرم پاک کی ایسی قدر جانی، ایسی قدر جانی کہ وہ قدم رکھ کے چلنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. اور حرم پاک مدینہ کے علماء ان کی جوتیوں کی خاک کو سرما بنانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. یہی بات تو ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی کہ ان کے اپنے زمانے میں بھی ان کے حاسد پیدا ہوئے اور ان کے بعد بھی ان کے حاسد مسلسل چلے آ رہے ہیں. لیکن نہ ان کے زمانے میں کوئی ان کا بگاڑ سکا اور نہ آج ان کا کچھ بگڑ سکتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو بھی یہ علم تھا کہ میرے حاسد ہیں تو انہوں نے حاسدوں سے شکوہ نہیں کیا کہ تم مجھ سے حسد کیوں رکھتے ہو. انہوں نے تو استغاثہ دربار رسالت میں پیش کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں. ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدی. کیا بات. ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدی. بندہ ہے تنہا شاہ، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. اور استغاثے بھی ایسے کم ہوئے ہوں گے کہ ادھر استغاثہ ہوا اور ادھر مدد آ گئی.
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدد فرمائی اور فوراً دل مطمئن ہوا تو پکار اٹھے. اعلیٰ حضرت فوراً اس شعر کے بعد یہ شعر کہہ رہے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں. سبحان اللہ. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا، امام الکلام، کلام الامام. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ادھر استغاثہ بارگاہ غوثیت میں پیش کر دیا. عدو بدین مذہب والے حاسد، عدو بدین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث. تو مدد ادھر سے بھی آ گئی اور مدد ادھر سے بھی آ گئی، اور مدد ایسی آئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مدد آ گئی. آج اعلیٰ حضرت نہیں ہے، لیکن آج بھی ان کا یہ عالم کے برابر مدد چلی آ رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام روز بروز بلند ہوتا جا رہا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. سبحان سبحان. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، لیکن آج بھی ان کا یہ عالم کے برابر مدد چلی آ رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام روز بروز بلند ہوتا جا رہا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. سبحان سبحان. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. سبحان اللہ. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. اور ایسا دبدبا اور ان کا نام ایسا عظمت کا نشان ہو گیا کہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے علماء، عرب شریف کے علماء نے اعلیٰ حضرت کے نام کو معیار سنیت قرار دے دیا. اور انہوں نے فرمایا، اذا جاءنا احد من الہند نسألہ عن اعلیٰ حضرت والمولى المفتی الاعظم فإن مدحهما وحسنهما نعلم انه من اہل السنة والجماعة وإلا فلا نتوجہ الیہ. فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان سے ہمارے پاس کوئی آتا ہے اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ صحیح العقیدہ ہے کہ بد عقیدہ، سنی ہے کہ کچھ اور، تو ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے، سنی ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم کے بارے میں پوچھتے ہیں. بول تو اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کے بارے میں کیا جانتا ہے اور انہیں کیا مانتا ہے. فرماتے ہیں یہ ہم سوال کر کے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اگر وہ ان کی تعریف کرنے لگے، تحسین بیان کرے، اگر ان کی تعریف و تحسین میں رتب اللسان ہو جائے، نعلم انہ من اہل السنت والجماعہ، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت ہے. اور اگر چہرے پر جھریاں پڑنے لگے، چہرے کا جغرافیہ بدلنے لگے، سکڑنے مکڑنے لگے چہرہ، تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا. اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان ہے. بعض لوگوں کو یہ خفقان ہوتا ہے کہ صاحب اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت صدیق اکبر حضرت، عمر فاروق حضرت، عثمان غنی حضرت، مولا علی حضرت، سارے صحابہ کو حضرت، امام اعظم کو حضرت،
امام شافعی کو حضرت، امام مالک کو حضرت، امام احمد ابن محمد ابن حنبل کو حضرت، اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت، اور تمام اولیاء اللہ کو حضرت، نظام الدین اولیاء حضرت، حضرت، غوث اعظم حضرت، اور یہ اعلیٰ حضرت. تو یہ مخالفین دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ ان کو سب سے بڑا حضرت، اور کہتے ہیں کہ حضور کو لکھتے ہیں حضرت، اور ان کو کہتے ہو مولانا احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت. توجہ ہے؟ کیا بات، توجہ ہے؟ یہ دکھتی ہوئی رگ ہے جس پر میں نے ہاتھ رکھا ہے، اور بہت سے سنیوں کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حضرات اب میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب. یہ دیوبندی وہابی یوں تو اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن حاجی امداد اللہ کو 50 جگہ تذکرۃ الرشید میں اعلیٰ حضرت لکھا ہے دیوبندیوں نے. غیر مقلدوں نے اپنے ملوں کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے، کسی نے اپنے ملا کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے، کوئی کسی کو اعلیٰ حضرت لکھتا ہے. وہاں پر ان کی نظر نہیں پہنچتی، اندھے ہو جاتے ہیں وہاں یہ، اور جب اعلیٰ حضرت کا نام دیکھتے ہیں تو پھر ان کی زبانیں چلنے لگتی ہیں. اب میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں. یہ تو الزامی جواب تھا جو میں نے آپ کو بتایا. آؤ ایک بات توجہ سے سن لو، انشاءاللہ ان کی اس سوال کا آپ کو مکمل جواب مل جائے گا. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، میرا وہ احسان یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام عالموں پر فضیلت دی. میں نے تمہیں تمام عالموں پہ فضیلت بخشی. حضرات یاد رکھو کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ بولو بولو زور سے بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی امت ساری امتوں سے افضل ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سبحان اللہ. اور ہم نے تم کو بہترین امت بنایا. خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. یعنی تم سب سے بہتر امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا. تو قرآن نے اس امت کو ساری امتوں سے افضل بتایا کہ نہیں؟ بولو، بے شک. کسی کا اختلاف تو نہیں ہے؟ امت حبیب ساری امتوں میں افضل ہے کہ نہیں؟ بے شک. بولو ہے کہ نہیں؟ علماء کرام کی بھی توجہ درکار ہے، اکابر کی دعائیں چاہیے. توجہ ہے؟ آپ حضرات کے سامنے بھی یہ مسئلہ روز بروز آتا رہتا ہوگا. حضرات ارشاد ربانی ہے کہ بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام عالموں پر فضیلت بخشی. ایک آیت یہ کہہ رہی ہے اور ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ امت حبیب ساری امتوں میں افضل ہے. اب مجھے بتاؤ کوئی وہابی اس عقدے کو حل کرے کہ ایک جگہ آیت نے کہا کہ ساری امتوں میں افضل یہ امت، اور ایک جگہ کہا کہ بنی اسرائیل سارے عالموں میں افضل. تو اب دونوں آیتیں بظاہر ٹکرا رہی ہیں کہ نہیں ٹکرا رہی ہیں؟ سارے عالموں میں یہ عالم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اب کیسے فیصلہ ہو کہ یہ امت مصطفیٰ ساری امتوں میں افضل، اور کیسی افضل کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی تدخلها وعلی الامم حتی تدخلها امتک. سبحان اللہ. یعنی اے پیارے حبیب، میری جنت سارے نبیوں پر حرام جب تک کہ تم داخل نہ ہو جاؤ، اور میری جنت ساری امتوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تمہاری امت داخل نہ ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس نے یوم رضا مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے اندر میرے
میری امت سب سے بلند جگہ کھڑی کی جائے گی، اتنی بلند جگہ کھڑی کی جائے گی کہ ساری امتیں اس وقت تمنا کرے گی کہ کاش ہم بھی امت مصطفیٰ میں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی سرکار کا امتی ہونے کی تمنا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بولو۔ سبحان اللہ، بے تو شک یہ امت ساری امتوں میں افضل ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ بولو بولو، ہے کہ نہیں ہے۔ پھر خدا نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے تمام عالموں پر بنی اسرائیل کو افضل کیا؟ اب کیسے یہ اختلاف دور ہو جو بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے قرآن کی آیتوں میں؟ تو حضرات سنیے، یہ تو بہت بڑا اعتراض ہو گیا، لیکن مفسرین کرام اس کو ایک لفظ میں حل کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر ایک لفظ میں اس کو حل کر دیتے ہیں اور اعتراض دور فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا لفظ ہے؟ جلالین شریف اٹھا کے دیکھو تو آپ کو مل جائے گا، جو 5ویں جماعت میں کہیں 6ٹھی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے عالم کورس میں، اس کو اٹھا کے دیکھو تو اس میں آپ کو ایک لفظ میں جواب مل جائے گا، اے فی زمانہم۔ ایک لفظ ہے، زندہ دلی سے بول دیں سبحان اللہ، اور طرف کے بولو سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ امتیں سارے عالموں میں افضل ہیں۔ کیا مطلب کہ جو ان کے زمانے کے عالم تھے، بنی اسرائیل کے دور کے جو عالم تھے، ان سارے عالموں میں بنی اسرائیل افضل، اور امت مصطفیٰ ہر امت سے افضل، ہر عالم میں افضل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن یوم رضا، اعلی حضرت کا مسلک۔ تو اب اعلی حضرت کہنے کا مطلب سمجھ جاؤ کہ اعلی حضرت کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام سے بھی افضل ہے، اور معاذ اللہ وہ غوث اعظم سے بھی افضل، غریب نواز سے بھی افضل، ان کے بھی اعلی حضرت ہیں۔ یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں، یہ بددینتی کا مفہوم ہے جو پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی سنی نہیں مانتا، بلکہ یہ ہم مانتے ہیں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں پوری دنیا میں ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا، تو ان کے زمانے کے سارے علماء حضرت تھے اور اپنے زمانے کے وہ اعلی حضرت تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن یوم رضا، مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب جوکھن پوری۔ توجہ ہے؟ تو مطلب یہ ہوا اعلی حضرت اپنے زمانے کے سارے حضرات میں افضل ہیں، اور کوئی عالم ان کا مد مقابل نہیں، بلکہ سینکڑوں سال، کئی سو سال پہلے تک علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اعلی حضرت کے علم کا کہیں جواب نظر نہیں آتا، اور اعلی حضرت کے زمانے سے آج تک کوئی ان کے برابر عالم، بڑا عالم پیدا ہوا ہو تو کوئی لاؤ پیش کرو، اولئک ساداتی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ سبحان اللہ۔ لاؤ کسی کو کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا کوئی پاسن بھی ہو ان کے زمانے سے آج تک لاؤ۔ یہ ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی علمی شان، ان کے عشق کی شان، ان کے ایمان کی شان، اور ان کی فضیلت یہ ہے اللہ اکبر کہ ہم لوگ بیان کیا کر سکتے ہیں۔ اعلی حضرت کو وہ پہچانے جو اعلی حضرت جیسی نظر رکھتا ہو۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جو کہا ہے الحمدللہ وہ حق کہا ہے، اور جو شعر کہا ہے وہ عشق والا شعر ہے، اور ان جیسا عاشق نظر نہیں آتا۔ اور اعلی حضرت اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے سردار تھے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات میں ارشاد فرمایا، جگہ جگہ فرمایا ہے، کئی جگہ فرمایا ہے کہ مجدد کے زمانے میں جتنے اولیاء ہوتے ہیں، جتنے نجبہ ہوتے ہیں، جتنے نقبہ ہوتے ہیں، جتنے افراد ہوتے ہیں، جتنے ابدال ہوتے ہیں، جتنے اوتاد ہوتے ہیں، جتنے اغواص ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اسی مجدد سے مستفیض بھی ہوتے ہیں، اسی مجدد سے مستنیر بھی ہوتے ہیں، اسی مجدد سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنے زمانے کے مجدد ہیں، اور وہ امام المجددین ہیں۔ اللہ نے ان
کی وہ شان و شوکت رکھی ہے. اے لوگوں، اعلیٰ حضرت کے نام سے محبت کرو، اعلیٰ حضرت کے کام سے محبت کرو، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کرو، اعلیٰ حضرت کا فیضان حاصل کرو. بریلی شہر کے خوش نصیبوں، تمہاری خوش نصیبی پر دنیا کے بے شمار شہر رشک کرتے ہیں. کاش بریلی ہمارا نام ہوتا. دنیا بھر کے شہر یہ تمنا کر رہے ہیں کاش ہمارا نام بریلی ہوتا. وہ ہمارے مراکز مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ اور حرم کعبہ، حرم طیبہ، وہ بغداد معلیٰ، نجف اشرف، ان کا صدقہ ایسا ملا ہے کہ بریلی شریف آج دنیا کا عظیم مشہور ترین شہر ہے. آج جہاں سنی کو پہچانا جاتا ہے تو بریلوی نام سے پہچانا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسین کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، مفتی اعظم کا دامن، جشن یوم رضا. اے بریلی شہر کے لوگوں، بریلی ضلع کے لوگوں، اگر اپنے آپ کو بیچ ڈالو، اپنی اولاد کو بھی بیچ ڈالو تو اعلیٰ حضرت کا احسان تم چکا نہیں سکتے ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اس لیے ان کے حق کو پہچانو اور ان کے جشن میں جانو دل سے شرکت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیکی کی توفیق بخشے اور اعلیٰ حضرت کے مشن پر قائم و دائم رکھے. السلام علیکم.